اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، جب کبھی افریقہ کا نام سننے کو ملے تو سب سے پہلے غربت، بھوک اور بے روزگاری کا خیال آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ مغربی میڈیا اور ہالی ووڈ میں بننے والی فلموں میں افریقہ کو ہمیشہ دنیا کا سب سے غیر ترقی یافتہ حصے کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ روانڈا افریقہ کا ایک مشہور ملک ہے جسے افریقہ کا سنگاپور بھی کہا جاتا ہے۔ روانڈا کی کہانی دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کا GDP -50 ہوا کرتا تھا اور جہاں تقریباً 10 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا۔ اس کے باوجود حیران کن طور پر روانڈا افریقہ کا سب سے ترقی یافتہ اور صاف ستھرا ملک بنا۔ تاریخی طور پر روانڈا میں 18 مختلف قسم کے قبائل ہوا کرتے تھے۔ ان قبیلوں میں معاشی حیثیت کے اعتبار سے درجہ بندی بھی کی گئی تھی۔ ان قبائل میں موجود افراد کو ہوتو اور توتسی میں تقسیم کیا جاتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے دیگر معاشروں میں لوگوں کو ذات پات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ابتدائی دور میں دونوں گروہوں کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی تھی کہ ایک دوسرے کو قابل نفرت نہیں سمجھتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے گئے اور امیر غریب کا فرق بڑھتا گیا۔ روانڈا جرمنی اور پھر بیلجیم کی کالونی بھی رہ چکا ہے۔ روانڈا پر قبضہ کرنے والے ممالک نے بھی وہی پالیسی اپنائی جو برطانیہ نے اپنی کالونیوں میں اپنائی تھی، یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اسی اصول کے تحت ہوتو اور توتسی کے درمیان نفرت اور اونچ نیچ کا بیج بویا گیا۔ ان دونوں کے درمیان اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ انہیں دو مختلف نسلوں کی طرح سمجھا جانے لگا۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب 1932 میں بیلجیم کی حکومت نے نسل کشی، معاشی حیثیت اور شکل و صورت کی بنیاد پر قومی شناختی کارڈ کا اجرا کیا۔ حکومت کے اس اقدام نے روانڈا کی عوام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس قانون میں یہ بھی کہا گیا کہ جس کے پاس 10 سے زیادہ بھینسیں ہیں تو وہ توتسی ہے، جس کے پاس 10 سے کم بھینسیں ہیں تو وہ ہوتو ہے۔ اس معیار کے تحت روانڈا کی 85% آبادی ہوتو جبکہ 15% آبادی توتسی ہے۔ توتسی کمیونٹی اس وقت کی اشرافیہ میں شمار ہوتی تھی، حکومت بھی انہی کے پاس تھی۔ 1 جولائی 1962 کو جب روانڈا نے آزادی حاصل کی تو ان دونوں گروہوں میں بہت زیادہ نفرت پائی گئی تھی۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد حکومت نے اسکولوں میں توتسی اور ہوتو بچوں کو الگ الگ پڑھانا شروع کر دیا۔ میڈیا کو بھی اس نفرت کے لیے استعمال کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے حکم جاری کیا گیا کہ اگر کسی توتسی نے ہوتو سے شادی کی تو وہ اس شادی کو ختم کر دے گا۔ کوئی توتسی کسی ہوتو کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا۔ 6 اپریل 1994 کو روانڈا کے صدر جووینال ہابیارمانا، جو ایک ہوتو تھی، سرکاری دورے پر اپنے ہوائی جہاز میں موجود تھے کہ ایک عسکری گروہ کی جانب سے ان کے جہاز کو مار گرایا تھا۔ جہاز میں موجود صدر سمیت تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ ہوتو اس حادثے کا ذمہ دار ایک توتسی باغی گروہ کو ٹھہراتے ہیں۔ اس حادثے کے بعد 3 ماہ کے اندر تقریباً 10 لاکھ افراد کا قتل عام ہوا۔ قتل کیے جانے والوں میں زیادہ تعداد توتسی کمیونٹی کی تھی۔ قتل عام کے بعد روانڈا کا GDP -50 تک پہنچ گیا۔ ان سب حالات کے بعد روانڈا کی تقدیر اس وقت بدلتی ہے جب موجودہ حکومت کو ختم کر کے نئی حکومت قائم کی جاتی ہے۔ صدر ایک ہوتو کو اور نائب صدر ایک توتسی کو بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد روانڈا کا GDP 7% سالانہ کی اوج سے بڑھتا ہے۔ بجٹ کا 15% حصہ تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے اور 8% بجٹ صحت کے شعبہ کو دیا جاتا ہے۔ ان اقدامات کی وجہ سے روانڈا کی شرح خواندگی میں اضافہ ہوا۔ 1978 میں روانڈا کی شرح خواندگی تقریباً 38% تھی اور 2018 میں 73% ہو گئی۔ اوسط زندگی کی توقع بھی 55 سال سے بڑھ کر 69 سال ہو جاتی ہے۔ انہی 20 سالوں میں روانڈا افریقہ کا تیسرا سب سے کم کرپٹ ملک بن کر سامنے آیا۔ حالات اس قدر تیزی سے بہتر ہوئے کہ روانڈا افریقہ کا سنگاپور مشہور ہو جاتا ہے۔ روانڈا نے 2020 میں بلاک چین پروجیکٹس کے لیے الگ سے ایک بجٹ مختص کیا اور بلاک چین اسکول کا افتتاح بھی کیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس قدر ترقی کے باوجود روانڈا میں غربت کا جن قابو سے باہر ہے اور 90% آبادی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ روانڈا میں شرح غربت 38% ہے۔ اس کے باوجود روانڈا افریقہ کا سب سے صاف ستھرا ملک ہے۔ 2008 میں روانڈا میں پلاسٹک بیگ پر پابندی لگائی گئی تھی اور یہ قانون اس قدر سخت تھا کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک سے روانڈا آتے ہیں تو ہوائی جہاز میں اعلان کیا جاتا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلاسٹک بیگ ہے تو اسے پھینک دیں ورنہ آپ کو روانڈا میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ روانڈا حکومت کے حکم کے مطابق وہاں کے ہر شہری کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر مہینے کے آخری ہفتہ کے روز اپنے گھر سے باہر نکلے گا اور روانڈا کی صفائی میں حصہ لے گا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔